یوم القیامہ، یوم الجزا یعنی ڈومس ڈے کب ہوگا، اس کی نشانیوں کو تقریباً 1400 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، لیکن اب 2022 میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے کہ قیامت کی ان اہم نشانیوں کی تاریخوں کو دریافت کیا گیا ہے۔ شہر بنگلور کے جانے مانے سائنسدان و ریسرچ اسکالر ڈاکٹر مظہر الامین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن، احادیث و سائنسی کیلکولیشنز کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ قیامت کی 10 نشانیاں کب کب ظاہر ہوں گی، اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی۔ شہر بنگلور میں ڈاکٹر ایس ایم امین کی جانب سے ایک خصوصی پریزنٹیشن منعقد کیا گیا، جس میں شہر کے دانشوران و اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس پریزنٹیشن کے دوران ڈاکٹر سید مظہر الامین نے قیامت کی نشانیوں کی تواریخ کو مختلف سائنسی کیلکولیشنز کے ذریعے ثابت کیا۔ قیامت کی پہلی نشانی ہے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین رکے گی اور پھر دوسری جانب گھومے گی۔ ارتھ ایک میگنیٹ ہے، یہ میگنیٹ ایک طرف پازیٹیو ہے اور ایک طرف نیگیٹو ہے۔ ہر 7,80,000 سال میں یہ پولیرٹی یعنی نارتھ پازیٹیو چارجز نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور نیگیٹو چارجز پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو ہمارا ایسٹ ویسٹ ہو جاتا ہے اور ویسٹ ایسٹ ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے سورج مغرب سے نکل رہا ہو۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اس کی تاریخ میں نے 3 طریقوں سے ثابت کی ہے۔ پہلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دور یعنی گولڈن پیریڈ، اس پیریڈ میں کوئی بھی قیامت کی نشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جو بھی انسیڈنٹ ہوا ہے اسلامی انسیڈنٹ وہ عاشورے کے دن ہوا ہے، تو 1447 کا عاشورہ 4 جولائی 2025 کو ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ سورج کا مغرب سے نکلنے کی تاریخ ہو سکتی ہے، پہلا۔ دوسرے میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے بھی ثابت کیا ہے کہ اسی 1447 ہجری کو سورج مغرب سے نکلے گا، اور سائنسی اعتبار سے ہر 7,80,000 سال میں پولیرٹی چینج ہوگی، اور وہ پولیرٹی بھی انشاءاللہ 4 جولائی 2025 کو ہونے والی ہے۔ اس لیے سورج کا نکلنا 4 جولائی 2025 کو نکلنا سائنس سے ثابت کیا ہوا ہے۔ قیامت کی دوسری نشانی مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ہے۔ مہدی علیہ السلام کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور اسی نام کے اندر ان کے ظہور ہونے کی تاریخ بھی رکھ دی۔ شمسی تاریخ اس کی 2 جون 2028۔ تیسری قیامت کی نشانی ہے دجال کا نکلنا۔ سائنس سے اور میتھمیٹیکل کیلکولیشن سے ثابت کیا ہے دجال انشاءاللہ 2031 کو نکلے گا۔ اسی طرح فورتھ نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور میں نے ثابت کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2034 میں آئیں گے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کا آنا 2037 میں نے ثابت کیا ہے۔ اسی طرح تمام 10 نشانیوں کی تاریخ میں نے بتائی ہیں، اور آخری نشانی جو 10ویں ہے وہ قیامت کا دن ہے، وہ انشاءاللہ 28-25 میں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے 92 ایئرز بعد قمری یعنی اور شمسی 90 ایئرز یعنی 2915 میں یوم الجزا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے معروف وکیل محمد ایوب نے بتایا کہ یوم قیامت کی نشانیوں کی تواریخ کے متعلق ڈاکٹر سید مظہر الامین کی تحقیق قرآن سے تضاد نہیں کرتی، بلکہ اس کے عین مطابق ہے۔ چند لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس لادینی کی باتیں کرتا ہے، جبکہ
اسلام کی خوبی یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں سائنس کے بہت سے آیات ہیں، سائنس کے بارے میں تصدیق کی گئی ہے کہ سائنس اور اسلام میں بہت خوبصورت امتزاج ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا خوبصورت مذہب ہے جو تصدیق کرتا ہے سائنس کے ذریعے کہ اسلام کی جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ فطری باتیں ہیں اور انسان کے مذہب کو تقویت پہنچاتی ہیں. تو مذہب کے ذریعے لوگ علم حاصل کرے، تحقیق کر کے سائنس کی وجہ سے اس کو اور ترقی ملی. آج ہمارے درمیان ڈاکٹر مظہر الامین صاحب ایک سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اپنی تحقیق کی وجہ سے یہ ثابت کر دیا کہ مذہب اور سائنس کے ملاپ سے ہم قرب قیامت کی نشانیاں تاریخ کے ساتھ بتا سکتے ہیں. اس موقع پر ڈاکٹر سید مظہر الامین و ایڈوکیٹ محمد ایوب نے علماء اکرام کو دعوت دی کہ وہ ڈاکٹر ایس ایم امین کی تحقیق کے متعلق تبادلہ خیال کریں تاکہ اس کے ذریعے عوام کو آگاہ کیا جا سکے. قرآن میں ہی بتایا گیا ہے کہ ہر بات پر غور و فکر کرو، آسمانوں پہ غور و فکر کرو، ستاروں سیاروں پہ غور و فکر کرو. ترغیب دی گئی ہے اسلام میں، قرآن میں، کہ غور و فکر کرنے کی، یعنی سائنس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو اور پختہ مضبوط کرنے کی. تو لہٰذا ڈاکٹر امین صاحب نے جتنے بھی قرب قیامت کی نشانیوں کو تاریخ کے ساتھ واضح کیے گئے ہیں. اب علماء کرام سے مدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ دن کا اتنا وسیع مطالعہ رکھتے ہیں، کیوں نہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر آپس میں تبادلہ خیال کر ایک بحث کر لوگوں تک اور واضح طور پر مذہب کی صحیح تشریح پیش کی جائے کہ ہم ایک اچھے ماحول میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر مذہب اور سائنس کے امتزاج کی خوبصورت جو اسلام کی تشریح ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے لوگوں کے ساتھ پھیلائیں تاکہ سب کا ایمان سدھرے، پختہ ہو، تقویٰ بڑھے اور اللہ کی طرف اور زیادہ راغب ہو. ETV بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی رپورٹ.